نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 26 ذوالقعدہ 1443 ہجری 26 جون 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی تھی۔ اور اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روانی کائنات پر حکومت کرنے والے قانون جتنے بھی تکوینی قانون ہیں ان سب سے بالاتر ہے۔ دنیا پر حکومت تکوینی قوانین کی ہے جو اللہ ہی نے پیدا کر کے دنیا کے لیے مقرر کیے، اور پھر ان قوانین کے اوپر حکومت اللہ تعالیٰ کے ارادے کی ہے، اللہ کی قدرت کی روانی کی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ان قوانین کو مؤثر کر دیتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ قوانین بے اثر رہ جاتے ہیں۔ مرد اور عورت شادی کر کے جوانی میں اولاد پیدا کرتے ہیں، تو اولاد کے لیے یہ ایک اصول ہے کہ مرد اور عورت کی شادی ہوگی، جوانی میں ہوگی، اور اس طرح ان کی اولاد اور نسل بڑھے گی۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو شادی ہونے کے باوجود قانون موجود ہوا شادی کا، اور اس کے بعد جوانی کی زندگی بھی ملی، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس قانون کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کا ارادہ ہے، جس نے اس قانون کو روک دیا۔ اسی طرح اللہ نے جو قوانین مقرر کیے ہیں کائنات کا نظام چلانے کے لیے، اللہ چاہے تو ان قوانین کو پھاڑ کر رکھ دے، توڑ کر رکھ دے، جس کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس کے لیے کوئی قانون ہو، مگر اس قانون کو توڑ کر اللہ اس کے بغیر وہ کام کرا دے، اس لیے کہ وہ قانون اللہ کے امر کے تحت ہے۔ مثلا اولاد ہونے کے لیے ایک قانون تھا کہ مرد اور عورت جوان ہوں اور ان کی شادی ہو، لیکن میاں بیوی جوان نہ ہوں، بوڑھے ہوں اور حد درجہ بوڑھے ہوں، تو قانون یہ ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر ان دونوں میں سے کوئی بانجھ ہو، جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایسی عمر میں اولاد دے دی کہ جو عمر اولاد کے قانون کے خلاف ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بات کو کب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اولاد کے لیے مقرر کیا ہے اس قانون کو توڑ کر اولاد دے سکتا ہے، جب آپ نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے
ان کے حجرے میں ان کے سامنے ان کو پھل کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اگر بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو بغیر موسم کے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ کے قانون کی روانی کے سامنے کوئی کائناتی قانون رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ قانون کو خس و خاشاک کی طرف بہا کر لے جاتا ہے، اگرچہ وہ کائنات کا قانون ہو، مگر اللہ کی قدرت کی روانی کے سامنے وہ کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ وہ بند نہیں باندھ سکتا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے حضرت مریم سے سوال کیا تھا، اَنَّا لَكِ هَٰذَا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوال یہ بہت اہم سوال ہے، اس میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بحیثیت سرپرست کے سوال کر رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا گھریلو نظام کیسے درست ہوگا، فساد سے کیسے محفوظ رہے گا، جب ہر سرپرست اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ اپنے ماتحت گھر میں ماتحت رہنے والوں کی آمدنی کے بارے میں پوچھے کہ تمہاری یہ آمدنی کہاں سے ہے، تم حرام کی لائے ہو یا حلال کی لائے ہو. اگرچہ ان پر شک نہ ہو، ان کا کردار درست ہو، ان کا عمل درست ہو، ان کے اخلاق درست ہوں، حضرت مریم سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا قانون تھا جو اس سوال میں پوشیدہ تھا. دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور خاندانی اور گھریلو نظام کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے، جس کو ہمارے ہاں علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حکمت ایک علم ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ. اور پھر حکمت عملیہ کی 3 قسمیں ہیں، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدنیہ. تو یہ جو تدبیر المنزل ہے، جس کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ گھر کا نظام کیسے درست ہو، گھر کا ماحول کیسے درست ہو، قرآن عظیم نے ایک جملے میں اشارہ کر دیا، اَنَّا لَكِ هَٰذَا. جب سرپرست اپنی ذمہ داری محسوس کرے، جب اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرے، اور جب اپنے ماتحتوں سے پوچھے کہ تمہاری آمدنی کچھ اور ہے اور تمہارے اخراجات کچھ اور ہیں، ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ سوال سرپرست کی ذمہ داری ہے، وہ کرے سوال، اَنَّا لَكِ هَٰذَا. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. اصل بات یہ تھی کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روانی یہ کائناتی قوانین سے بالاتر ہے. جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اب ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا. کسی بھی عمل کے شروع سے پہلے، کسی بھی کام کے آغاز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی معیت میں آ گئے، اس کا ساتھ اور اس کی معیت ہمیں نصیب ہوئی. اور جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے ساتھ لیا تو پھر ہم کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، تو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ نے یہ درس دیا کہ اس کام کے آغاز سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی اعانت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے. تو تم اللہ کے نام کو اس عمل سے پہلے لے کر اس عمل کا آغاز کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بسم اللہ سکھائی ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے انسانوں پر اللہ کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں
جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے لیے کئی صفتیں چاہیے اللہ کی کہ وہ ہمارے شامل حال ہو جائیں. مثلا قدرت کی صفت، اس کے ارادے کی صفت، اس کی نصرت، اس کی اعانت، اس کی تائید. اب جب ہم ایک عمل کے لیے کئی صفات کے محتاج ہوئے تو اب ہم کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ان تمام صفات کو ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو لے کر پھر اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اور اللہ کی حمایت، اور اللہ کی حفاظت، اور اللہ کی برکت، یہ تمام صفات ہم لے کر وہ عمل شروع کرتے. تب جا کے ہمارا وہ عمل درست ہوتا اور ہمارا عمل صحیح ہوتا اور ہمارا وہ عمل بابرکت ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر عمل سے پہلے اتنے صفات کو ذکر کرنا یہ انسانوں کے لیے مشکل تھا. اللہ نے کرم، مثلا ہم کہتے کہ بسم القوی، بسم القادر، بسم المقتدر، بسم الباسط، بسم الغنی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ایک ایک صفت کو ہم ذکر کرتے، کتنا ٹائم لگتا، اور پھر اس کے بعد وہ کام شروع کرتے. مثلا کوئی بھی کام، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کام کے لیے درکار جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو چاہیے، ان سب صفتوں کو ہم ذکر کرتے. کتنی دیر لگتی. پھر ان صفات کو یاد کرنا اور ان کو یاد رکھنا اور ان کو ذہن میں تازہ رکھنا، اور پھر ہر کام سے پہلے ان کو ذکر کرنا. رب العالمین نے احسان فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے ان تمام صفات کو ذکر کرنے کی، کہ اپنے کام اور اپنے عمل سے پہلے تم بسم القوی، بسم القادر، بسم المقتدر، بسم الرزاق، بسم الخالق اور وغیرہ وغیرہ یہ تمام صفات ذکر کرو. تم کہو بسم اللہ. جب تم نے بسم اللہ کہہ دیا تو لفظ اللہ نے یہ تمام صفات، ان تمام صفات کی طاقتوں کو آپ کے ساتھ کر دیا. ان تمام صفات کی طاقتوں کو، قوتوں کو جو اللہ کی صفات ہیں، آپ کے کام میں، آپ کے عمل میں آپ کے شامل حال کر دیا. یعنی اب جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو بسم اللہ میں، لفظ اللہ میں ہم نے اللہ کی صفت قوی بھی ذکر کر دی، ہم نے اللہ کی صفت قادر بھی ذکر کر دی، اللہ کی صفت حفیظ بھی ذکر کر دی، اللہ کی صفت رزاق بھی ذکر کر دی، اللہ کی صفت رحمان بھی ذکر کر دی، اللہ کی صفت کرم بھی ذکر کر دی، اللہ کی صفت موفق اور معین بھی ذکر کر دی. کسی بھی کام کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام صفات کی ضرورت ہے کہ وہ توفیق بھی دے، وہ مدد بھی کرے، وہ تائید بھی کرے، وہ حفاظت بھی کرے، وہ پورا بھی کرے، اس کام کو انجام تک بھی پہنچائے. اب یہ تمام صفات اس کی ہیں، لیکن جب ہم نے بسم اللہ کہہ دیا تو لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا نام نامی مبارک ہے، اسم مبارک ہے، اس کے اندر تمام صفات آ گئی. علماء نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ تمام صفات کو جامع ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا نام ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں. تو اب ہمیں ان تمام صفات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو بھی عمل کریں، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ، تلاوت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس گھر کو ہمارے لیے مسخر کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم مثال کے طور پر ایک شخص شادی کرتا ہے، بیوی سے نکاح کرتا ہے، تو اس نکاح کے آغاز میں کہے بسم اللہ، اس لیے کہ اس بیوی کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. پھر اس بیوی تک اس رشتے کو پہنچایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے.
یعنی اس نکاح کو آسان کیا اور ان دونوں کا ملاپ کروایا، ورنہ وہ کہاں پیدا ہوئی، یہ کہاں پیدا ہوا، اور وہ کہاں پلی بڑھی اور یہ کہاں پلا بڑھا، دور دراز کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کہاں کہاں سے گھما پھرا کر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ خالصتاً قدرت الہیہ کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ انسان کی قدرت کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کام کو آسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کام میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کام کو انجام دینے کی قوت اور طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم تو ایک ذریعہ اور ایک ظاہری سبب بن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی پس پشت اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ہیں۔ اچھا، دنیا میں آپ نے دیکھا سب لوگ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ مثلا جو لوگ بسم اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، کافر لوگ ہیں، وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ شادی تو وہ بھی کرتے ہیں، گھر میں وہ بھی جاتے ہیں، تعمیر وہ بھی کرتے ہیں، اور مختلف کام دن میں ہزاروں کام کرتے ہیں، لیکن کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دو طرح کے ہوئے، ایک وہ انسان جو اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، ایک وہ انسان جو اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام کا آغاز کرتا ہے وہ تو مومن ہے، جس کے دل میں اللہ کا تصور ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور اذعان ہے، پکا اعتماد اور اعتقاد ہے۔ دوسری طرف بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر نہ یقین رکھتے ہیں، نہ اس کی ذات کو مانتے ہیں، یا مانتے بھی ہوں تو بسم اللہ کو نہیں مانتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی سے اور اس کے مفہوم سے اور اس کی طاقت سے بالکل جاہل ہیں، ناواقف ہیں۔ تو مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا حکم دیا، اور مومن اس نظریے سے بسم اللہ کو اپنے ہر عمل کا آغاز بنا دیتا ہے کہ کہیں میں اس دھوکے میں نہ آ جاؤں، میں یہ عمل جو سر انجام دے رہا ہوں، یہ کام جو کر رہا ہوں، کہیں میں اس دھوکے میں نہ آ جاؤں، میرا نفس یا شیطان مجھے اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کو میری ذاتی قوت نے اپنے لیے مسخر کیا ہے، یا اس چیز کو جو میں استعمال کر رہا ہوں میری ذاتی کمال نے اور ذاتی قوت اور طاقت نے اسے اپنے لیے مسخر کیا ہے اور تابع کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری ذاتی قوت اور طاقت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مثلا یہی جو میں نے کہا کہ نکاح سے پہلے اگر ایک انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اس بیوی کو میں نے پیدا نہیں کیا، پھر اسے مجھ تک جو پہنچی ہے یہ اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، کام تو اس کا بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی شادی کر لیتا ہے، اولاد اس کی بھی ہوتی ہے، وہ کھانا بھی کھا لیتا ہے، وہ ہل بھی چلا لیتا ہے، کاشتکاری بھی کر لیتا ہے، باغ بھی آباد کر لیتا ہے، تعمیرات بھی کر لیتا ہے، لیکن اس نے کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں۔ دیکھو یہ دو طرح کے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کام بھی کر رہا ہے، اس کا کام بھی کر رہا ہے، جو بسم اللہ پڑھ رہا ہے اس کا کام بھی کر رہا ہے، جو بسم اللہ نہیں پڑھ رہا اس کا کام بھی کر رہا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو بسم اللہ نہیں پڑھ رہا اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، اس کا کام بھی ہو رہا ہے، گھر بن گیا، باغ آباد ہو گیا، پھل اس میں آ گئے، زمین نے پیداوار دے دی، فصل ہو گئی اس میں بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں۔ کپڑا اس نے پہن لیا بغیر بسم اللہ کے، خرید کر بغیر بسم اللہ کے پہنا، یہ تمام کام اس کے ہو گئے۔ کھانا اس نے کھایا
اور اس کھانے نے اس کا پیٹ بھی بھر دیا، اس کو صحت بھی عطا کر دی، اس کی غذا بھی بن گئی، پوری ہو گئی، اس کی زبان اور منہ کی لذت بھی پوری ہو اسے حاصل ہو گئی، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، یہ تمام چیزیں اسے حاصل ہو گئی۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا کمال ہے۔ صفت اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے صفت کے تحت ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے جنہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور ان کو بھی دے رہا ہے جنہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے، لیکن دونوں کے نصیب میں فرق ہے۔ یاد رکھیں، دونوں کے نصیب میں فرق ہے۔ نصیب میں کیا فرق ہے؟ رب العالمین کسی بھی کام میں دو طرح کے انسان کے مقدر میں نصیب لکھتا ہے، اور یہ انسان کی صلاحیت اور ذاتی استعداد کی بنیاد پر ہے، اور اس کے ظرف پر ہے کہ وہ ان دو طرح کے نصیبوں میں سے کتنا حاصل کر لیتا ہے۔ آیا مکمل اپنا جو نصیب ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، یا ادھورا نصیب حاصل کر لیتا ہے؟ مؤمن انسان کو اللہ تعالیٰ جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے عمل پر پورا پورا نصیب دے دیتا ہے، پورا پورا۔ تبھی تو ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کی شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ سورہ سبا میں فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سورہ سبا میں پہلی آیت کریمہ ہے۔ دو چیزوں پر یہاں حمد ہوا ہے، دو چیزوں پر۔ اگر آپ غور کریں گے اس آیت کریمہ پر، جو اس بسم اللہ کے فلسفے سے مل رہی ہے، پہلی چیز ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حمد ہے اللہ کے لیے، یعنی شکر ہے اللہ کا، کس چیز پر؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کی نعمتوں پر، چاہے ان کا تعلق بالائی مخلوق آسمان سے ہو یا زمین سے ہو، فرشی مخلوق سے ہو، لیکن اس دنیا کی نعمتیں چاہے اوپر سے آئیں چاہے زمین سے آئے، ان نعمتوں پر انسان کیا ادا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے لیے آخرت میں حمد ہے۔ تو نعمتیں جو اللہ دے رہا ہے، جو اللہ کی دین ہے یا مومن کے نصیب میں ہے، جن پر مومن جن سے مومن جو ہے اپنا نصیب حاصل کرتا ہے، تو اس کا پورا نصیب کیا ہے کہ اس کو دارین میں اس کا پورا پورا حصہ ملے۔ ہر عمل پر اس کو پورا پورا نصیب ملے۔ پورا نصیب کیا ہے کہ کچھ نصیب اسے دنیا میں ملتا ہے اور کچھ نصیب اسے آخرت میں ملتا ہے۔ دنیا میں کچھ نصیب ملتا ہے اور آخرت میں کچھ نصیب ملتا ہے۔ تو دنیا کے نصیب پہ فرمایا لہو الحمدللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آخرت کے نصیب پہ فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، حمد پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کھانے میں، اس طعام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظرف کے مطابق دو طرح کے نصیب لکھے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ اب جو کافر ہوتا ہے یا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کا ظرف چھوٹا ہے، مومن کا ظرف وسیع ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے ظرف کے مطابق تھوڑا نصیب لیا، اللہ کی عطا، اللہ کی دین، اللہ کی بخشش میں سے تھوڑا لیا اور زیادہ چھوڑ دیا، زیادہ
چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان سورہ بقرہ میں ذکر کیے. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ انسان وہ ہیں جو اپنے ظرف کے مطابق اپنا نصیب مانگتے ہیں. ان کا ظرف ہوتا ہے چھوٹا، تو چھوٹے برتن میں تھوڑی سی چیز آئے گی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے. آخرت کا وہ ذکر نہیں کرتے. تیری جو عطا ہے، تیری جو بخشش ہے، تیری جو دین ہے، یا جو میرا نصیب ہے، یا اللہ مجھے دنیا ہی میں دے دے. تو اس کے لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. بغیر بسم اللہ کے بھی اللہ تعالیٰ دنیا والا نصیب جو تھوڑا سا ہے اسے دے دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دوسری طرف مؤمنین ہیں، اہل ایمان ہیں، جن کا ظرف بڑا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ظرف کی وسعت سے مالا مال کیا ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارا نصیب ہمارے ظرف کے مطابق ہونا چاہیے. ظرف ہمارا وسیع ہے تو نصیب بھی وسیع ہونا چاہیے. صرف دنیا کا تھوڑا سا حصہ یا تھوڑا سا نصیب ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. جب بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس بسم اللہ کی برکت سے انہیں دنیا کا نصیب تو ملتا ہی ملتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے، اس لیے کہ وہ کافر کو بھی مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا نصیب بھی اس نے مانگا تو آخرت کا نصیب بھی اسے نصیب ہوا. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یہ وہ دین ہے، وہ عطا ہے، وہ بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بسم اللہ کی برکت سے صرف دنیا کا نہیں، اسے آخرت کا نصیب بھی عطا ہوا. اور جو بسم اللہ پر اعتقاد نہیں رکھتا، بسم اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کے نام کی قوت کو ساتھ لے کر اپنے اعمال سر انجام نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کام کر دیتا ہے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے پھر آخرت میں حصہ نہیں ہوتا. اسی حقیقت کو بسم اللہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع. جو کام جو کچھ اہمیت رکھتا ہو، شان والا کام ہو، بڑا کام ہو، ایک تو چھوٹے چھوٹے کام جیسے ہاتھ ادھر ہلانا، حرکت کرنا، پلک جھپکنا، آنکھوں کو بند کرنا کھولنا، یہ چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں. ذی بال فرمایا کہ ایسے کام جو اہمیت رکھتے ہوں، جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک اہم چیز ہے، ایک اہم عمل ہے جس پر انسانی حیات کی بقا کا دار و مدار ہے، انسانی جسم کی نشو و نما کا دار و مدار ہے. جیسے شادی، جیسے میں نے ابھی بتایا، جیسے دوسرے کام ہم کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ نہ پڑھیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال، ہر ایسا کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو فہو اقطع. اب اقطع کا معنی کیا ہے کہ وہ کٹا ہوا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ کام ہوگا نہیں، یہ نہیں فرمایا، ہوگا، وہ کام ہوگا لیکن مکمل نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. پورا ہوا نہیں ہوا. کیسے نہیں ہوا؟ کہ بھائی بغیر بسم اللہ کے پورا نصیب نہیں ملا. ایک نصیب دنیا کا تھا، آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک نصیب آخرت کا تھا، وفی الآخرۃ حسنہ. جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دنیا کا نصیب ملا اور آخرت کا نصیب اور حصہ نہیں ملا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کام ہوگا نہیں بغیر بسم اللہ کے، فرمایا ہوگا فہو اقطع، لیکن وہ بیچ سے کٹا ہوا ہوگا، ناقص ہوگا، آدھا ہوگا، آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا. اسی لیے ہم جب سوتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ مؤمن کی نیند اور عالم کی نیند یہ عبادت ہے، اس لیے کہ یہ نیند جو ہم نے کی یہ تو عام انسان بھی کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کا نام نہ لیں اور سو جائیں تو نیند ان کو بھی آ جائے گی،
لیکن ایک مومن اللہ کا نام لے کر سوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جس شخص نے اللہ کا نام نہیں لیا اور سو گیا، اس نے نیند پوری کی، تو نیند دنیا کا ایک حصہ ہے، اسے آرام ملا، یہ آرام دنیا کا نصیب ہے، یہ دنیا کا نصیب ہے۔ لیکن اس نیند کے عوض جو آخرت کا نصیب تھا اس سے یہ شخص محروم رہا۔ کیوں محروم رہا؟ اس لیے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام لے کر اپنی نیند کا آغاز نہیں کیا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے اللہ کا نام لیا اور اپنے کام کا آغاز کیا، نیند کا آغاز کیا، تو اسے دنیا کی راحت بھی مل گئی، اور یعنی دنیا کا نصیب بھی ملا، اور ساتھ ساتھ اسے آخرت کا عوض بھی ملا۔ یہی نیند اس کے لیے اجر کا باعث بن گئی، یہی نیند اس کے لیے ثواب کا باعث بن گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والا بھی اپنی دنیا کا کام کر لیتا ہے اور دنیا سے اپنا نصیب پا لیتا ہے، بسم اللہ نہ کہنے والا بھی اپنا کام کر لیتا ہے اور دنیا میں اپنا نصیب حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے نصیبوں میں فرق یہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہی اس کو پورا نصیب ملا، دارین کا نصیب ملا، اسے دنیا کا نصیب بھی ملا اور آخرت کا نصیب بھی ملا۔ اور جو بسم اللہ سے محروم رہ گیا، اس نے بغیر بسم اللہ کے اپنے کام کا آغاز کیا، نصیب تو اسے بھی ملا لیکن صرف دنیا کا۔ تھکاوٹ اس کی دور ہوئی، نیند اس کی پوری ہوئی، کھانا اس کا ہضم ہوا، جسم کا حصہ بھی بن گیا، جسم بڑا بھی ہو گیا، جسم صحت مند بھی ہو گیا۔ یہ دنیا کا نصیب ہے۔ لیکن کیا اس غذا پر اسے آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ جو قرآن عظیم ہے نا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، برباد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو کام کیے تو دنیا کا نصیب ان کو مل گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت کی وجہ سے ان کو دنیا کا حصہ دے دیتا ہے ان کے اعمال کا، لیکن ان اعمال کے عوض میں اللہ نے جو آخرت کا نصیب اور حصہ اور عطا رکھی ہے، بخشش رکھی ہے، وہ ان سے چھین لیتا ہے، ان کو ان سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک مومن کے کام میں اور ایک کافر کے کام میں، کہ کافر جب کام کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہر چیز میری ذاتی قدرت سے مسخر ہوئی ہے اور میں نے خود اس کو اپنے لیے حاصل کیا ہے، بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر کسی کی حمایت کے، بغیر کسی کی قوت کے، بغیر کسی کی طاقت کے، بغیر کسی کی نصرت کے، بغیر کسی کی اعانت کے۔ وہ اس کو اپنی ذاتی تسخیر سمجھتا ہے، ذاتی تسخیر سمجھتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگ ایسے کاموں کی نسبت پھر اسباب کی طرف کرتے ہیں، اور ان اسباب کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے اس تک ان کی نظر نہیں جاتی، اور وہ اسی بھنور میں پھنسے رہتے ہیں، اسی بھنور میں چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ دنیا کا نظام تکوینی قوانین کا محکوم ہے اور پوری دنیا تک کائناتی قوانین کی تابع ہے، اور کائناتی قوانین یہ غالب اور قاہر ہیں اور دنیا ان کے نیچے مقہور ہے۔ ہر چیز اپنے قانون کے تحت چلتی رہتی ہے، لیکن وہ پھر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ قانون ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا، نتیجہ نہیں نکلتا، بعض دفعہ قانون نہیں ہوتا، نتیجہ نکل آتا ہے۔ یہاں آ کر ان کا دماغ ٹکریں کھاتا ہے، ان کی عقل فیل ہو جاتی ہے، یہاں آ کر ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا کہ یہاں قانون غیر مؤثر کیوں رہا، وہاں بغیر قانون کے اثر کیوں ہوا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کے واقعے میں یہی سبق پوشیدہ رکھا کہ یہاں قانون تھا، حضرت زکریا علیہ السلام جوان تھے، ان کی بیوی جوان تھی، شادی ہو چکی، پھر بھی اولاد نہ ہوئی۔ قانون ہے جو کائناتی قانون ہے کہ میاں بیوی ملیں گے، ان کی شادی ہوگی تو اولاد ہوگی، بغیر شادی کے اولاد نہیں ہوتی، اولاد کے لیے شادی کا قانون ہے، لیکن قانون اثر نہیں دکھا رہا۔ یہاں ایک ہی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے
اور ایک ہی جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں سمجھا دی کہ قانون ہے مگر نتیجہ نہیں ہے، دوسری طرف قانون نہیں ہے تو نتیجہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بڑھاپا آ گیا، بانجھ پن جوانی میں تھا، بڑھاپے میں تو اور ڈبل ہو گیا، بڑھاپے کا بانجھ پن بھی آ گیا، دونوں بوڑھے ہو گئے، قطعاً اولاد کی امید نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا پورا کائناتی قانون اس پر متفق ہے کہ یہاں چونکہ قانون نہیں ہے اس لیے نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن اولاد ہو گئی۔ جب جوان تھے اولاد نہیں ہوئی، جب بڑھاپے میں چلے گئے اولاد ہو گئی، جب سنگل بانجھ پن تھا اولاد نہیں ہوئی، اور جب ڈبل بانجھ پن ہوا اولاد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے اس واقعے کے ذریعے کہ دیکھو کائنات پر، کائنات کی تسخیر، میں نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا، ان قوانین کو تمہارے لیے مسخر اور تابع کیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ذاتی کمال ہے۔ تم نے شادی کی ہے، قانون پر عمل ہو گیا، لیکن آگے اولاد کے متعلق یہ نہ سوچنا کہ یہ ہماری شادی کا کمال ہے، ہماری جوانی کا کمال ہے، ہماری طاقت کا کمال ہے، بلکہ سمجھنا کہ تمہارے اس شادی کے قانون کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روانی ہے۔ جب وہ روانی، جب یہ قانون اس روانی کے موافق ہوگا تو اولاد ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روانی کہ آگے یہ قانون بند باندھ دے گا اور اس سے ٹکرائے گا تو قانون پاش پاش ہو جائے گا، اللہ کا قانون رواں دواں رہے گا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فلسفہ۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔